قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہ آواز ذرا تھوڑی جی نہیں کر دیو نا، آواز ٹھیک کر دیں، آپ ہی ویکھ لیا کر۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سورہ روم کی یہ پہلی آیات پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ اہل روم کو ایرانیوں پہ غالب کرے گا، رومیوں کو فتح ہوگی، اس دن ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ خوش ہو جائیں، ایمان والے فرحت محسوس کریں گے اور ان کو ایک تو رومیوں کو جو فتح ہوگی اس پہ خوشی ملے گی، اور دوسرا مشرکین مکہ پہ جو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی اس پہ خوشی ملے گی۔ ارشاد ہوا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ بڑا تنبیہ والا جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ لفظ وعدہ جو ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی میں نے اس پہ گفتگو کی ہے نہیں۔ وعد ہے نا، واو عین اور دال، وعد اللہ۔ وعدہ ہوتا ہے مستقبل میں کسی نفع کی، خیر کی خبر دینا۔ وعدہ آنے والے وقت میں کسی خیر کی یا نفع کی خبر دینا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے شرط کیوں لگا لی تھی؟ ان کو اللہ کے وعدے پہ یقین تھا۔ اس کو پچھلی آیتوں سے ملا کے دیکھنا۔ اور مشرکین مکہ نے خلاف شرط کیوں لگائی تھی؟ کہ ان کو اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں تھا۔ تو جب آپ مستقبل میں، آنے والے وقت میں کسی کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے یہ نفع ملے گا، یہ خیر ملے گی، تیری بھلائی ہو جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ اور اگر یہ خبر ہو نقصان کی کہ آنے والے وقت میں تجھے یہ نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گا، تو اس کو وعدہ نہیں کہتے، اس کو وعید کہتے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ذہن میں رہے۔ خوشخبری کے لیے وعدہ ہوتا ہے اور کسی بری خبر کے لیے وعید ہوتی ہے۔ اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ۔ لیکن دوسری طرف جہاں وعید آتی ہے، بھئی تم نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت دے گا، اجر دے گا، حج کرو گے تو اجر عطا کرے گا، وعدے ہیں نا اس کے، اللہ کے وعدے ہیں۔ رمضان میں ایک نفل کا ثواب تمہیں فرض کے برابر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا دے گا۔ یہ وعید ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اس دور میں بھی ہوتی تھی، بڑا نازک سا موضوع، بس ایسی ذہن میں آ گیا، میں تو اس کو ترجمہ کر کے آگے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے روک لیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس جملے نے مجھے روک لیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے تو جنت دے گا، نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے تو نعمتیں دے گا، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور جب گناہوں کی سزا کی بات کرتا ہے، وعید کی بات کرتا ہے، تو کیا وہ بھی پورا کرے گا؟ وعید کو بھی پورا کرے گا؟ اگر وعید کو وہ پورا کرنا شروع کر دے تو گناہ گاروں کی بخشش کیسے ہوگی؟ بھائی دعا یہی مانگتے ہیں نا کہ مولا کریم ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لے، محفوظ کر۔ یعنی ہم نے عمل تو وہ کیے ہیں کہ ہمیں سزا ملے۔ تو اب جب وہ گناہوں کی سزا نہیں دے گا
تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے کہے پہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ سوال تھا اس دور میں بھی، اور اس پہ ظاہر ہے بڑی بحثیں ہوتی تھی۔ دیکھیے میں سادہ مثال عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں کسی شخص سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کل میرے باغ میں تشریف لائیں، میں آپ کو اپنے باغ میں سے کوئی پھل عطا کروں گا۔ آپ یہ وعدہ ہے، آپ تشریف، فائدے کی بات ہے، نفع کی بات ہے، آپ تشریف لے آتے ہیں، میں آپ کو اپنے باغ میں سے جو بھی پھل ہیں دے دیتا ہوں۔ اگر میں کسی شخص سے یہ کہوں کہ اگر تو نے میرے پھل توڑے تو میں تجھے سزا دوں گا، اب وہ بندہ چوری کرتا ہے، میرے پھل توڑ لیتا ہے۔ یہ دو سچویشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل آنا تجھے کچھ دوں گا، اگر نہ دوں تو لوگ مجھے غلط کہیں گے کہ یار وعدہ کیا تھا پھل دینے کا، نہیں دیا، تو یہ نقص ہے میرے اخلاق کا۔ اب اگر دوسرے شخص جس سے میں نے کہا تھا کہ اگر تو نے میرے پھل چوری کیے تو تمہیں سزا دوں گا، اس نے پھل چوری کر لیے، اب اگر اسے میں سزا نہیں دیتا تو یہ بھی میرے اخلاق کی بہتری ہے۔ اگر سزا دوں گا تو وہ اور بات ہے، سزا اس کو معاف کر دوں تو یہ بھی اعلیٰ ظرفی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نگر شریف، قبلہ عالم۔ تو وعدے کے مطابق جنت عطا کرنا یہ بھی اس کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اور گناہگاروں کو معاف کرنا یہ بھی اس کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ بھی اعلیٰ مقام۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس نے اپنے وعدے کے خلاف، وعید کے خلاف کر دیا۔ ویسے بھی قرآن کریم میں جہاں وعدے کرتا ہے وہاں تو پتہ ہے نا 10 گنا کے بھی، 70 گنا کے بھی، 700 گنا کے بھی کرتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے۔ جہاں وعید کرتا ہے وہاں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ وعدہ کرتا ہے تو کہتا ہے ضرور دوں گا، وعید کرتا ہے تو کہتا ہے چاہوں گا تو سزا دوں گا، چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ چاہوں گا تو سزا دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ یہ وعید کے متعلق ہے۔ عبادی الذین اسرفوا، مشہور آیت آپ، کیا میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو، اسرفوا، جنہوں نے حدیں کراس کی ہیں نافرمانیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن جہاں پر وہ کیٹاگوریکلی مطلقاً حکم دے دے وعید کا، سزا کا، وہ پھر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ شرک کو چاہے معاف کر دے یا چاہے سزا دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو جسے چاہے معاف کر دے۔ 1810 میں 19ویں صدی کے آغاز میں ایک رسالہ لکھا گیا،
امکان کذب پہ۔ ایک مولوی صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، پتہ نہیں خیال آیا کہ یا دلوایا گیا۔ انگریز نئے نئے ابھی آئے تھے، انہوں نے رسالہ لکھ مارا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اس کو کہتے ہیں امکان کذب۔ یہ میں لا یخلف اللہ وعدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے سبحان اللہ عما یصفون، جتنی بھی بری چیزیں ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ آپ اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، میرے اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہے، اس کے اسماء بھی پاک ہے، اس کے افعال بھی پاک ہے، اس کے احکام بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے اوپر لکھی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ اس کو ہماری تاریخ میں رسالہ امکان کذب کہتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے آپ کی نظر سے وہ رسالہ گزرے تو آپ کے علم تو ہونا چاہیے نا کہ یہ بات 1810 میں ہوئی تھی، 19ویں صدی کے آغاز میں۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اب انگریزوں کے جو آفیسر ہوتے تھے، ڈی سی ہوتے تھے، وہ ان مناظروں کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہماری تاریخ بھی کیا عجیب ہے کہ ہمارے مولوی مناظرہ کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے دین میں کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ لا کے داخل کر رہے ہیں۔ اب اس نے کہا دیکھو جی، اگر بندہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہو اور اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہ ہو تو پھر بندہ اللہ سے طاقت والا ہو گیا نا۔ بھائی میں آپ کو دلیل بھی اس کی بتاؤں نا، یہ امکان کذب جو ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، امکان تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارا اللہ جھوٹ کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ اب اس نے کیا دلیل دی؟ اس نے کہا کہ اگر بندہ ایک کام کر سکتا ہو اور اللہ نہ کر سکتا ہو تو پھر بندہ طاقت والا ہو گیا نا، پھر اللہ کی تو طاقت کم ہو گئی ہے۔ 1822 میں فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو انگریزوں نے پھر کالے پانی کی سزا دی تھی۔ ہماری تحریک آزادی کا بہت بڑا نام ہے فضل حق خیر آبادی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نام تاریخ سے نکال دیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور پھر ان کو کالے پانی کی سزا جو ہے وہ دے دی، وہاں ان کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پھر اس رسالے کا جواب لکھا۔ تو یہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے، رسالہ کذب اور پھر اس کا جواب تحقیق فتویٰ کے نام سے، امتناع النظیر کے نام سے جواب جو ہے وہ لکھا، اور اس کا جواب دیا کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اچھا یہاں بھی ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، اسلام دشمن طاقتیں جتنی بھی ہیں
ان کا ایک ہی فوکس ہے صرف، جتنے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اسلام دشمنی میں، جتنی کتابیں چھپتی ہیں، لوگ خریدے جاتے ہیں، کہ ایک مسلمان کا اللہ پہ بھروسہ ختم ہو جائے، صرف اس نقطے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان کی ساری کوشش کیا ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے اللہ پہ بھروسہ ختم ہو جائے، اللہ پہ یقین ختم ہو جائے۔ میں نے ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ کے ایک جملے میں پیش کیا ہے کہ انسان حرام کماتا ہی اس وقت ہے جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا، جب اس کا اپنے اللہ پہ یقین ختم ہوتا ہے، بھروسہ ختم ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اس پہ بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ساری کوشش کیوں ہے کہ ایک مسلمان اپنے اللہ پہ بھروسہ نہ کرے۔ وعدہ ہے مستقبل کا، نہ آنے والے وقت کا، نفع کا۔ اب جب مسلمان کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، تو پھر کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، ملاوٹ نہیں کرتا۔ مثلاً اللہ نے تم سے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں سادہ سی مثال پیش کر دوں، یہ جملہ اب ذہن میں رہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت سے ایمان والوں کو علم نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، انسانوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے نہیں اٹھائی۔ اب جب میرے رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، تو جب میں حرام کماؤں گا، کب کماؤں گا؟ جب اس کے وعدے پہ بھروسہ نہیں، اس کے وعدے پہ یقین نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اللہ فرماتا ہے کبھی غور کرو، یہ پرندے، یہ جانور، یہ حشرات، یہ اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ 21ویں پارے کی آیت ہے۔ یہ پرندے جو ہیں یہ اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، یہ حشرات اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بس ایک ذہن میں بات رکھنا، قرآن کریم، یہ میں نے ایک 21ویں پارے سے آیت سنائی ہے، ایک 12ویں پارے کی پہلی آیت سنائی۔ رزق کا وعدہ اس کا ہے، لیکن وعدہ ہے رزق کا، ہوس پوری کرنے کا نہیں۔ اس نے قرآن میں تیری ہوس پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا، تیرے رزق کا وعدہ کیا۔ اس دن میں نے مثال اس لیے دی تھی سورہ واقعہ سے کہ یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو، اس دانے میں سے پتے اور جڑیں تم نے نکالی، ان کو پھل تم نے لگایا۔ کس نے دیا رزق تمہیں؟ اللہ نے دیا۔ بس وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے کا کام ہے گھونسلے سے اڑ کے جانا،
درخت اپنی جگہ سے ہل نہیں نہ سکتا، تو اس کو وہاں پہ ہی ہر چیز میسر ہوگی۔ درخت کو رزق وہاں اس کی جگہ پہ ملے گا، اگر اس کو ہلنے جلنے کی صلاحیت نہیں دی تو اس کے رزق کا سارا اہتمام اس کی جگہ پہ کیا ہے۔ پرندے آگے پیچھے اڑ کے جا سکتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ گھونسلے میں نہیں دوں گا، اپنے گھونسلے سے اڑ کے جا، آگے تو نے دانے کھانے ہیں، گوشت کھانا ہے، موتی کھانے ہیں، وہ انتظام ہمارا ہے۔ یہ پرندے کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ حشرات والارض کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ 6000 مخلوقات سمندر کی جو ہیں وہ اپنی روزی کماتے ہیں، یہ پرندے اپنی روزی کماتے ہیں۔ 6000 فضا کی عالم ہیں، 6 زمین کے ہیں، 6 سمندری ہیں، یہ 18000 عالمین۔ ان میں سے صرف ایک عالم کو، ایک انسان کو کہا کہ تو نے محنت کرنی ہے، تجھے 2 بازو دیے ہیں روزی کمانے کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا پرندے صبح خالی پیٹ گھونسلے سے اڑ کے جاتے ہیں، لیکن شام کو سارے ہی پیٹ بھر کے آتے ہیں، خالی پیٹ کوئی نہیں آتا۔ بس تیرا کام بھی یہی ہے کہ جتنی اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے اپنی محنت کر، رزق کا وعدہ اس کا ہے، اب اس پہ یقین کر، بھروسہ کر اپنے اللہ پہ۔ لیکن جہاں ہوس آ جائے گی نا، وہاں اس کا وعدہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے جو معذور تھے، محتاج تھے، جو صحت مند ہیں، ان کو کہا کہ ان کا خیال رکھو۔ بس یہ میں نے ایک مثال عرض کرنی تھی کہ پوری دنیا کے کفار، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان اپنے اللہ سے دور ہو جائیں۔ دور کیوں ہو جائیں؟ کیسے ہو جائیں؟ ان کا بھروسہ، ان کا یقین اپنے اللہ کی ذات سے ختم ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائیں گے۔ اور ہمارا بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بیمار ہے ہماری تہذیب، ابھی دم نہیں توڑا اس نے۔ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی، میں بڑا حیران ہوا کہ کفار نے تاریخ کو بڑے غور سے پڑھا ہے، بڑے غور سے انہوں نے پڑھا تاریخ، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم جتنی جی چاہے طاقت، اسلحہ، فوج، دولت اکٹھی کر لیں، اگر ایک اللہ پہ یقین کرنے والا کھڑا ہو گیا تو ہماری حکومت برباد کر دے گا۔ نمرود کے پاس دنیا کی طاقت ہے، فوج ہے، سلطنت ہے، حاکمیت ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ابراہیم کھڑا ہو جائے، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والا ابراہیم سامنے آ جائے، بغیر فوج کے، بغیر طاقت کے، وہ اللہ پہ یقین رکھنے والا نمرود کو نیست و نابود کر دے گا۔ ایک موسیٰ کھڑا ہو جائے فرعون کے سامنے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا انسان بڑا طاقت والا ہوتا۔ تو اسی وقت کی یہ بات نہیں ہے۔ لارڈ میکالے کی ڈائری ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے، یہ ان کا وزیر تعلیم تھا۔ یہ جو آج آپ کا تعلیمی سارا سلسلہ ہے، یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس کی ڈائری کے وہ جملے۔
حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کون سی فوج تھی؟ کون سے پیسے تھے؟ کون سی سلطنت تھی؟ لیکن پرتھوی راج جیسے مہاراجے کو اس اللہ پہ بھروسہ کرنے والے انسان نے شکست فاش دے دی۔ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ تمہارا بھروسہ اللہ سے ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وہ تجھے اپنے خالق کے وعدے پہ یقین نہیں ہے، تیرے مالک کا وعدہ ہے، تیرے خالق کا وعدہ ہے۔ ظاہری اسباب سارے ہی ایسے تھے کہ رومی فاتح نہیں ہو سکتے، لیکن جب اللہ نے وعدہ کر لیا مومنو تمہیں خوشی دوں گا، چاہے 9 سال لگ جائیں، تو مسلمانوں نے 9 سال اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اللہ نے خوشی دی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھا، یقین متزلزل نہیں ہوا۔ یقین کی کشتی کے پیندے میں کبھی شک کا سوراخ نہیں کرنا۔ یہ شک کا سوراخ جو ہے نا، یہ یقین کی کشتی کو برباد کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے نوجوانوں کو یہی فرمایا تھا، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بس انسانوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ وعید پہ معاف کر دیتا ہے، وعدے اپنے پورے کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ آپ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اپنے خالق پہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا